السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ شکریہ۔ دوستو، ہم سب رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں اور افطار کے وقت بہت سی لذیذ چیزوں سے افطار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ۔ ہم سب افطار کرتے وقت 4 ایسی چیزوں سے روزہ افطار کرتے ہیں جو کہ افطار کے وقت انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو ہم سب افطار کرتے وقت استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، سافٹ ڈرنکس۔ سافٹ ڈرنکس جیسا کہ کوک، سپرائٹ جو کہ پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سی دوسری سافٹ ڈرنکس جن کا ہم افطار کرتے وقت بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہمیں ہرگز بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، ان سافٹ ڈرنکس میں بہت زیادہ کاربونیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم سارا دن جب سانس لیتے ہیں تو آکسیجن جسم میں داخل کرتے ہیں اور کاربن باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ سافٹ ڈرنکس کے ذریعے ہم بہت زیادہ کاربونیٹڈ چیزیں جسم میں داخل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں کاربن تو باہر نکالنی تھی، تو اس سے ہمارے جسم کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اکثر لوگ سافٹ ڈرنکس کو دودھ میں ڈال کر پیتے ہیں۔ اس سے دودھ کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ان سافٹ ڈرنکس کو افطار کرتے وقت ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ایسی چیزوں سے افطار کے وقت ہمیں بچنا چاہیے جو کہ کیمیکل سے بنی ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں۔ ان میں گھی کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیچپ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو، افطار کے وقت ہمیں وہ چیزیں کھانی چاہیے جو کہ قدرتی طور پر مل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مٹی میں بنائی ہوتی ہیں، جیسا کہ بہت زیادہ پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو کہ کیمیکلز کے ذریعے فیکٹریوں میں تیار کی جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں قدرتی چیزیں اور مٹی سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ نمبر 3، ٹھنڈے مشروبات۔ دوستو، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، پانی نہیں پیتے، جس کے ذریعے ہمارا اسٹمک یعنی کہ معدہ بہت زیادہ گرم ہوا ہوتا ہے۔ تو افطار کے وقت جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یا ٹھنڈے مشروبات لیتے ہیں تو ایک دم سے ہمارا معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ دوستو، ہمیں ہمارے معدے کو وہ چیز افطار کے وقت دینی چاہیے جو اس کے ٹمپریچر کے مطابق ہو۔ ہمیں بہت زیادہ گرم نہیں، بس نیم گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معدہ ڈیمیج ہونے سے بچ سکے۔ لہٰذا ہمیں افطار کے وقت ٹھنڈے مشروبات سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، شوگر۔ دوستو، افطار کے وقت ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو کہ شوگر سے بنی ہوتی ہیں، جیسا کہ روح افزا، جام شیری وغیرہ۔ دوستو، افطار کے وقت شوگر سے بنی ہوئی کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ دوستو، شوگر کا ہمیں ویسے بھی بہت کم استعمال کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ افطار کے وقت جب سارا دن ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو ایک دم سے جب بہت زیادہ شوگر والی چیز کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں تو اس سے ہمارا جسم بہت زیادہ نقصان میں پڑ سکتا ہے، ہمیں بہت زیادہ بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ یہ جو آج کل جتنے بھی پروڈکٹس چل رہے ہیں جیسے کہ روح افزا یا جام شیری، ان میں روح کی فضا نہیں ہوتی، اس میں شوگر استعمال کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ، تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور افطار کے وقت چینی کا بہت زیادہ کم استعمال کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں ان سبھی غلطیوں سے بچنا چاہیے اور افطار کے وقت سب سے سادہ غذا یعنی کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنا چاہیے تاکہ ہم صحت مند زندگی گزار سکیں۔ شکریہ۔ دوستو، جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں
تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔